بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے خلافت و ملوکیت۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 8 پڑھیں گے۔ آخری مرحلہ، حضرت معاویہ کے ہاتھ میں اختیارات کا آنا خلافت سے ملوکیت کی طرف اسلامی ریاست کے انتقال کا عبوری مرحلہ تھا۔ بصیرت رکھنے والے لوگ اسی مرحلے میں یہ سمجھ گئے تھے کہ اب ہمیں بادشاہی سے سابقہ درپیش ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص جب حضرت معاویہ کی بیعت ہو جانے کے بعد ان سے ملے تو السلام علیکہ یا ایھا الملک کہہ کر خطاب کیا۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ اگر آپ امیر المومنین کہتے تو کیا حرج تھا؟ انہوں نے جواب دیا، خدا کی قسم، جس طرح آپ کو یہ حکومت ملی ہے اس طریقے سے اگر یہ مجھے مل رہی ہوتی تو میں اس کا لینا ہرگز پسند نہ کرتا۔ حضرت معاویہ یہ خود بھی اس حقیقت کو سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے خود کہا تھا کہ میں مسلمانوں میں پہلا بادشاہ ہوں، بلکہ حافظ ابن کثیر کے بقول سنت بھی یہی ہے کہ ان کو خلیفہ کے بجائے بادشاہ کہا جائے۔ حضرت سعد کا نقطہ نظر اس معاملے میں جو کچھ تھا اس پر بہترین روشنی اس واقعے سے پڑتی ہے کہ زمانہ فتنہ میں ایک دفعہ ان کے بھتیجے ہاشم بن عتبہ ابی وقاص نے ان سے کہا کہ اگر آپ اس وقت خلافت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو 1,00,000 تلواریں آپ کی حمایت کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ان 1,00,000 تلواروں میں سے صرف ایک تلوار ایسی چاہتا ہوں جو کافر پر تو چلے مگر کسی مسلمان پر نہ چلے۔ بلکہ حافظ ابن کثیر کے بقول سنت بھی یہی ہے کہ ان کو خلیفہ کے بجائے بادشاہ کہا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، پھر بادشاہی ہوگی، اور یہ مدت ربیع الاول 41 ہجری میں ختم ہوگی، جبکہ حضرت معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہوئے۔ اب خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کے بحال ہونے کی آخری صورت صرف یہ باقی رہ گئی تھی کہ حضرت معاویہ یا تو اپنے بعد اس منصب پر کسی شخص کے تقرر کا معاملہ مسلمانوں کے باہمی مشورے پر چھوڑ دیتے، یا اگر قطع نزاع کے لیے اپنی زندگی میں جانشینی کا معاملہ طے کر جانا ضروری سمجھتے تو مسلمانوں کے اہل علم و اہل خیر کو جمع کر کے انہیں آزادی کے ساتھ یہ فیصلہ کرنے دیتے کہ ولی عہدی کے لیے امت میں موضوع تر آدمی کون ہے۔ لیکن اپنے بیٹے یزید کی ولی عہدی کے لیے خوف و طمع کے ذرائع سے بیعت لے کر انہوں نے اس امکان کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس تجویز کی ابتدا حضرت مغیرہ بن شعبہ کی طرف سے ہوئی۔ حضرت معاویہ انہیں کوفے کی گورنری سے معزول کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ انہیں اس کی خبر مل گئی اور فوراً کوفے سے دمشق پہنچے اور یزید سے مل کر کہا کہ صحابہ کے اکابر اور قریش کے بڑے لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ امیر المومنین تمہارے لیے بیعت لے لینے میں تعامل کیوں کر رہے ہیں۔ یزید نے اس بات کا ذکر اپنے والد ماجد سے کیا۔ انہوں نے حضرت مغیرہ کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا بات ہے جو تم نے یزید سے کہی۔ حضرت مغیرہ نے جواب دیا، امیر المومنین، آپ دیکھ چکے ہیں کہ قتل عثمان کے بعد کیسے کیسے اختلافات اور خون خرابے ہوئے۔ اب بہتر یہ کہ آپ یزید کو اپنی زندگی میں ولی عہد مقرر کر کے بیعت لے لیں تاکہ اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو اختلاف برپا نہ ہو۔ حضرت معاویہ نے پوچھا، اس کام کو پورا کرا دینے کی ذمہ داری کون لے گا؟ انہوں نے کہا، اہل کوفہ کو میں سنبھال لوں گا اور اہل بصرہ کو زیاد۔ اس کے بعد پھر کوئی اور مخالفت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بات کر کے حضرت مغیرہ کوفہ آئے اور 10 آدمیوں کو 30,000 درہم دے کر اس بات پر راضی کیا کہ ایک وفد کی صورت میں حضرت معاویہ کے پاس جائیں اور یزید کی ولی عہدی کے لیے ان سے کہیں۔ یہ وفد حضرت مغیرہ کے بیٹے موسیٰ بن مغیرہ کی سرکردگی میں دمشق گیا اور اس نے اپنا کام پورا کر دیا۔ بعد میں حضرت معاویہ نے موسیٰ کو الگ بلا کر پوچھا، تمہارے باپ نے ان لوگوں سے کتنے میں ان کا دین خریدا ہے؟ انہوں نے کہا 30,000 درہم میں۔ حضرت معاویہ نے کہا، تب تو ان کا دین ان کی نگاہ میں بہت ہلکا ہے۔ پھر حضرت معاویہ نے بصرے کے گورنر زیاد کو لکھا کہ اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے عبید بن قابل
نمری کو بلا کر کہا امیر المومنین نے مجھے اس معاملے میں لکھا ہے اور میرے نزدیک یزید میں یہ کمزوریاں ہیں، لہذا تم ان کے پاس جا کر کہو کہ آپ اس معاملے میں جلدی نہ کریں۔ عبید نے کہا آپ حضرت معاویہ کی رائے خراب کرنے کی کوشش نہ کیجیے، میں جا کر یزید سے کہتا ہوں کہ امیر المومنین نے اس معاملے میں امیر زیاد کا مشورہ طلب کیا ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ لوگ اس تجویز کی مخالفت کریں گے کیونکہ تمہارے بعض طور طریقے لوگوں کو ناپسند ہیں، اس لیے امیر زیاد تم کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تم ان چیزوں کی اصلاح کرو تاکہ یہ معاملہ ٹھیک بن جائے۔ زیاد نے اس رائے کو پسند کیا اور عبید نے دمشق جا کر ایک طرف یزید کو اصلاح اطوار کا مشورہ دیا اور دوسری طرف حضرت معاویہ سے کہا کہ آپ اس معاملے میں جلدی نہ کریں۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس کے بعد یزید نے اپنے بہت سے ان اعمال کی اصلاح کر لی جو قابل اعتراض تھے، مگر اس رودات سے دو باتیں بالکل واضح ہیں۔ ایک یہ کہ یزید کی ولی عہدی کے لیے ابتدائی تحریک کسی صحیح جذبے کی بنیاد پر نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک بزرگ نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے دوسرے بزرگ کے ذاتی مفاد سے اپیل کر کے اس تجویز کو جنم دیا، اور دونوں صاحبوں نے اس بات سے قطع نظر کر لیا کہ وہ اس طرح امت محمدیہ کو کس راہ پر ڈال رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ یزید بجائے خود اس مرتبے کا آدمی نہ تھا کہ حضرت معاویہ کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے قطع نظر کرتے ہوئے کوئی شخص یہ رائے قائم کرتا ہے کہ حضرت معاویہ کے بعد امت کی سربراہی کے لیے وہ موزوں ترین آدمی ہیں۔ زیاد کی وفات سن 53 ہجری کے بعد حضرت معاویہ نے یزید کو ولی عہد بنانے کا فیصلہ کیا اور با اثر لوگوں کی رائے ہموار کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس سلسلے میں انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو 1,00,000 درہم بھیجے اور یزید کی بیعت کے لیے راضی کرنا چاہا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ روپیہ اس مقصد کے لیے بھیجا گیا تو پھر میرا دین میرے لیے بڑا ہی سستا ہو گیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے روپیہ لینے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت معاویہ نے مدینہ کے گورنر مروان بن حکم کو لکھا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں کسی کو جانشین مقرر کر دوں، لوگوں سے پوچھو کہ جانشین مقرر کرنے کے معاملے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ مروان نے اہل مدینہ کے سامنے یہ بات پیش کی، لوگوں نے کہا ایسا کرنا عین مناسب ہے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ نے مروان کو پھر لکھا کہ میں نے جانشینی کے لیے یزید کو منتخب کیا ہے۔ مروان نے پھر یہ معاملہ اہل مدینہ کے سامنے رکھ دیا اور مسجد نبوی میں تقریر کرتے ہوئے کہا امیر المومنین نے تمہارے لیے مناسب آدمی تلاش کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی ہے اور اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو جانشین بنانا ہے۔ یہ بہت اچھی رائے ہے جو اللہ نے ان کو سمجھائی، اگر وہ اس کو جانشین مقرر کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ابو بکر و عمر نے بھی جانشین مقرر کیے تھے۔ اس پر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اٹھے اور انہوں نے کہا جھوٹ بولتے ہو تم اے مروان، اور جھوٹ کہا معاویہ نے، تم نے ہرگز امت محمدیہ کی بھلائی نہیں سوچی ہے، تم اسے قیصریت بنانا چاہتے ہو۔ جب ایک قیصر مرا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا آ گیا، یہ سنت ابو بکر و عمر نہیں ہے، انہوں نے اپنی اولاد میں سے کسی کو جانشین نہیں بنایا تھا۔ مروان نے کہا پکڑو اس شخص کو، یہی ہے وہ جس کے متعلق قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ احقاف آیت نمبر 17۔ حضرت عبد الرحمن نے بھاگ کر حضرت عائشہ کے حجرے میں پناہ لی۔ حضرت عائشہ چیخ اٹھیں کہ جھوٹ کا مروان نے، ہمارے خاندان کے کسی فرد کے معاملے میں یہ آیت نہیں آئی ہے، بلکہ ایک اور شخص کے معاملے میں آئی ہے جس کا نام میں چاہوں تو بتا سکتی ہوں۔ البتہ مروان کے باپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی تھی جبکہ مروان ابھی اس کی صلب میں تھا۔ اس مجلس میں حضرت عبد الرحمن کی طرح حضرت حسین بن علی، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی یزید کی ولی عہدی ماننے سے انکار کر دیا۔ اس واقعے کا مختصر ذکر بخاری تفسیر سورہ احقاف میں ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح باری میں اس کی تفصیلات نسائی، اسماعیلی، ابن منظر، ابو علی اور ابن ابی حاتم سے نقل کی ہے، اور حافظ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں ابن ابی حاتم اور نسائی کے حوالے سے اس کی بعض تفصیلات کو نقل کیا ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ الاستیاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 393۔ بعض روایت کی روح سے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کا انتقال سن 53 ہجری میں ہو چکا تھا، اس لیے اگر یہ صحیح ہے تو وہ اس موقع پر موجود نہیں ہو سکتے تھے، لیکن حدیث کی معتبر روایتیں اس کے خلاف ہیں، اور البدایہ میں حافظ ابن کثیر بتاتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن کا انتقال سن 58 ہجری میں ہوا۔
اسی زمانے میں حضرت معاویہ نے مختلف علاقوں سے وفود بھی طلب کیے اور یہ معاملہ ان کے سامنے رکھا۔ جواب میں لوگ خوش آمدانہ تقریریں کرتے رہے، مگر حضرت انف بن قیس خاموش رہے۔ حضرت معاویہ نے کہا، ابو بحر تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم سچ کہیں تو آپ کا ڈر ہے، جھوٹ بولیں تو خدا کا ڈر ہے۔ امیر المومنین، آپ یزید کے شب و روز، خلوت و جلوت، آمد و رفت، ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ اگر آپ اس کو اللہ اور اس کی امت کے لیے واقعی پسندیدہ جانتے ہیں تو اس کے بارے میں کسی سے مشورہ نہ لیجیے، اور اگر آپ کے علم میں وہ اس سے مختلف ہے تو آخرت کو جاتے ہوئے دنیا اس کے حوالے کر کے نہ جائیے۔ رہے ہم تو ہمارا کام تو بس یہ کہ جو حکم ملے وہ کر دیں گے۔ عراق، شام اور دوسرے علاقوں سے بیعت لینے کے بعد حضرت معاویہ خود حجاز تشریف لے گئے، کیونکہ وہاں کا معاملہ سب سے اہم تھا اور دنیا اسلام کی وہ با اثر شخصیتیں جن سے مزاحمت کا اندیشہ تھا وہیں رہتی تھیں۔ مدینہ کے باہر حضرت حسین، حضرت ابن زبیر، حضرت ابن عمر اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ان سے ملے۔ حضرت معاویہ نے ان سے ایسا درست برتاؤ کیا کہ وہ شہر چھوڑ کر مکے چلے گئے۔ اس طرح مدینہ کا معاملہ آسان ہو گیا۔ پھر انہوں نے مکے کا رخ کیا اور ان چاروں اصحاب کو خود شہر کے باہر بلا کر ان سے ملے۔ اس مرتبہ ان کا برتاؤ اس کے برعکس تھا جو مدینہ کے باہر ان سے کیا تھا۔ ان پر بڑی مہربانیاں کی، انہیں اپنے ساتھ لیے ہوئے شہر میں داخل ہوئے، پھر تخلیہ میں بلا کر انہیں یزید کی بیعت پر راضی کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے جواب میں کہا، آپ 3 کاموں میں سے ایک کام کیجئے، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کسی کو جانشین نہ بنائیے، بلکہ لوگ خود اسی طرح کسی کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے جس طرح انہوں نے حضرت ابو بکر کو بنایا تھا، یا پھر وہ طریقہ اختیار کیجئے جو حضرت ابو بکر نے کیا کہ اپنی جانشینی کے لیے حضرت عمر جیسے شخص کو مقرر کیا جن سے ان کا کوئی دور پرے کا رشتہ بھی نہ تھا، یا پھر وہ طریقہ اختیار کیجئے جو حضرت عمر نے کیا کہ 6 آدمیوں کی شورا تجویز کی اور اس میں ان کی اولاد میں کوئی شامل نہ تھا۔ حضرت معاویہ نے باقی حضرات سے پوچھا، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ابن زبیر نے کہا ہے۔ اس پر حضرت معاویہ نے کہا، اب تک میں تم لوگوں سے درگزر کرتا رہا ہوں، اب میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے کسی نے میری بات کے جواب میں ایک لفظ بھی کہا تو دوسری بات اس کی زبان سے نکلنے کی نوبت نہ آئے گی، تلوار اس کے سر پر پہلے پڑ چکی ہوگی۔ پھر اپنے باڈی گارڈ کے افسر کو بلا کر حکم دیا کہ ان میں سے ہر ایک پر ایک آدمی مقرر کر دو اور اسے تاکید کر دو کہ ان میں سے جو بھی میری بات کی تردید یا تائید میں زبان کھولے اس کا سر قلم کر دے۔ اس کے بعد وہ انہیں لیے ہوئے مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ یہ مسلمانوں کے سردار اور بہترین لوگ جن کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جاتا، یزید کی ولی عہدی پر راضی ہیں اور انہوں نے بیعت کر لی ہے، لہذا تم لوگ بھی بیعت کر لو۔ اب لوگوں کی طرف سے انکار کا کوئی سوال ہی باقی نہ تھا، اہل مکہ نے بھی بیعت کر لی۔ اس طرح خلافت راشدہ کے نظام کا آخری اور قطعی طور پر خاتمہ ہو گیا۔ خلافت کی جگہ شاہی خانوادوں نے لے لی اور مسلمانوں کو اس کے بعد سے آج تک پھر اپنی مرضی کی خلافت نصیب نہ ہو سکی۔ حضرت معاویہ کے محامد و مناقب اپنی جگہ پر ہیں، ان کا شرف صحابیت بھی واجب الاحترام ہے، ان کی خدمت بھی ناقابل انکار ہے کہ انہوں نے پھر سے دنیا اسلام کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا اور دنیا میں اسلام کے غلبے کا دائرہ پہلے سے زیادہ وسیع کر دیا۔ ان پر جو شخص لان تان کرتا ہے اور وہ بلا شبہ زیادتی کرتا ہے، لیکن ان کے غلط کام کو تو غلط کہنا ہی ہوگا۔ اسے صحیح کہنے کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم اپنے صحیح و غلط کے معیار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ باب پنجم، خلافت اور ملوکیت کا فرق۔ اس سے پہلے ان صفحات میں ہم تفصیل کے ساتھ یہ بیان کر چکے ہیں کہ خلافت کس طرح کن مراحل سے گزری ہوئی آخرکار ملوکیت میں تبدیل ہوئی۔ اس رودات کے مطالعے سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کا خلافت راشدہ جیسے بے نظیر مثالی نظام کی نعمت سے محروم ہو جانا کوئی اتفاقی حادثہ نہ تھا جو اچانک بلا سبب رونما ہو گیا، بلکہ اس کے کچھ اسباب تھے اور وہ بتدریج امت کو دھکیلتے ہوئے خلافت سے ملوکیت کی طرف لے گئے۔ اس المناک تغیر کے دوران میں جتنے مراحل پیش آئے ان میں سے ہر مرحلے پر اس کو روکنے کے امکانات موجود تھے، مگر امت کی اور در حقیقت پوری نوع انسانی کی یہ بدقسمتی تھی کہ تغیر کے اسباب بہت زیادہ طاقتور ثابت ہوئے، حتیٰ کہ ان امکانات میں سے کسی ایک کا فائدہ بھی نہ اٹھایا جا سکا۔
اب ہمیں اس سوال پر بحث کرنی کہ خلافت اور ملوکیت کے درمیان اصل فرق کیا تھا۔ ایک چیز کی جگہ دوسری چیز کے آ جانے سے حقیقت میں کیا تغیر واقع ہوا اور اس کے کیا اثرات مسلمانوں کی اجتماعی زندگی پر مرتب ہوئے۔ نمبر ایک، تقرر خلیفہ کے دستور میں تبدیلی۔ اولین بنیادی تبدیلی اس دستوری قاعدے میں ہوئی جس کے مطابق کسی شخص کو امت کا سربراہ بنایا جاتا ہو۔ خلافت راشدہ میں وہ قاعدہ یہ تھا کہ کوئی شخص خود خلافت حاصل کرنے کے لیے نہ اٹھے اور اپنی صحیح تدبیر سے برسر اقتدار نہ آئے، بلکہ لوگ جس کو امت کی سربراہی کے لیے موضوع سمجھیں اپنے مشورے سے اقتدار اس کے سپرد کر دیں۔ بیعت اقتدار کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کا سبب ہو۔ بیعت حاصل ہونے میں آدمی کی اپنی کسی کوشش یا سازش کا قطعاً کوئی دخل نہ ہو۔ لوگ بیعت کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں پوری طرح آزاد ہوں، اور جب تک کسی کو لوگوں کی آزادانہ رضامندی سے بیعت حاصل نہ ہو جائے وہ برسر اقتدار نہ آئے۔ خلفائے راشدین میں سے ہر ایک اسی قاعدے کے مطابق برسر اقتدار آیا تھا۔ ان میں سے کسی نے بھی خود خلافت کے لینے کی برائے نام بھی کوشش نہ کی تھی، بلکہ خلافت ان کو دی گئی تب انہوں نے اس کو لیا۔ حضرت سیدنا علی کے متعلق اگر کوئی شخص زیادہ سے زیادہ کچھ کہہ سکتا ہے تو وہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو خلافت کے لیے حق سمجھتے تھے، لیکن کسی قابل اعتبار تاریخی روایت سے ان کے متعلق یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ انہوں نے خلافت حاصل کرنے کے لیے کبھی کسی درجے میں کوئی ادنا سی کوشش بھی کی ہو، لہٰذا ان کا محض اپنے آپ کو حق سمجھنا اس قاعدے کے خلاف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ در حقیقت چاروں خلفاء اس معاملے میں بالکل یکساں تھا کہ ان کی خلافت دی ہوئی خلافت تھی، نہ کہ لی ہوئی خلافت۔ ملوکیت کا آغاز اسی قاعدے کی تبدیلی سے ہوا۔ حضرت معاویہ کی خلافت اس نوعیت کی خلافت نہ تھی کہ مسلمانوں کے بنانے سے وہ خلیفہ بنے ہوں، اور اگر مسلمان ایسا کرنے پر راضی نہ ہوتے تو وہ نہ بنتے۔ وہ بہرحال خلیفہ ہونا چاہتے تھے، انہوں نے لڑ کر خلافت حاصل کی۔ مسلمانوں کے راضی ہونے پر ان کی خلافت کا انحصار نہ تھا، لوگوں نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا، وہ خود اپنے زور سے خلیفہ بنے، اور جب وہ خلیفہ بن گئے تو لوگوں کے لیے بیعت کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ اس وقت اگر ان سے بیعت نہ کی جاتی تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ اپنے حاصل کردہ منصب سے ہٹ جاتے، بلکہ اس کے معنی خوریزی و بد نظمی کے تھے جسے امن اور نظم پر ترجیح نہیں دی جا سکتی تھی۔ اسی لیے امام حسن کی دست برداری ربیع اول سن 41 ہجری کے بعد تمام صحابہ اور تابعین اور صلحائے امت نے ان کی بیعت پر اتفاق کیا، اور اس کو عام الجماعت اس بنا پر قرار دی کہ کم از کم باہمی خانہ جنگی تو ختم ہوئی۔ حضرت معاویہ خود بھی اس پوزیشن کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اپنے زمانہ خلافت کے آغاز میں انہوں نے مدینہ منورہ میں تقریر کرتے ہوئے خود فرمایا، باخدا میں تمہاری حکومت کی زمام کار اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس بات سے ناواقف نہ تھا کہ تم میرے برسر اقتدار آنے سے خوش نہیں ہو اور اسے پسند نہیں کرتے۔ اس معاملے میں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے میں خوب جانتا ہوں، مگر میں نے اپنی اس تلوار کے زور سے تم کو مغلوب کر کے اسے لیا ہے۔ اب اگر تم یہ دیکھو کہ میں تمہارا حق پورا ادا نہیں کر رہا ہوں تو تھوڑے پر مجھ سے راضی رہو۔ اس طرح جس تغیر کی ابتدا ہوئی تھی یزید کی ولی عہدی کے بعد سے وہ ایسا مستحکم ہوا کہ موجودہ صدی میں مصطفیٰ کمال کے الغائے خلافت تک ایک دن کے لیے بھی اس میں تزلزل واقع نہ ہوا۔ اس سے جبری بیعت اور خاندانوں کی موروثی بادشاہت کا ایک مستقل طریقہ چل پڑا۔ اس کے بعد سے آج تک مسلمانوں کو انتخابی خلافت کی طرف پلٹنے کا کوئی موقع نصیب نہ ہو سکا۔ لوگ مسلمانوں کے آزادانہ اور کھلے مشورے سے نہیں بلکہ طاقت سے برسر اقتدار آتے رہے۔ بیعت سے اقتدار حاصل ہونے کے بجائے اقتدار سے بیعت حاصل ہونے لگی۔ بیعت کو کرنے یا نہ کرنے میں مسلمان آزاد نہ رہے۔ بیعت کا حاصل ہونا اقتدار پر قابض ہونے اور قابض رہنے کے لیے شرط نہ رہا۔ لوگوں کی اول تو یہ مجال نہیں تھی کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار آیا ہوا تھا اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے، لیکن اگر وہ بیعت نہ بھی کرتے تو اس کا نتیجہ ہرگز یہ نہ ہونا تھا کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا ہو وہ ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ سے ہٹ جائے۔ یہاں یہ بحث بالکل غیر متعلق ہے کہ مسلمانوں کی آزادانہ مشاورت کے بغیر
بغیر جو خلافت یہ عمارت بزور قائم ہو گئی وہ آئینی طور پر منعقد ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اصل سوال منعقد ہونے یا نہ ہونے کا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اسلام میں نصب خلافت کا صحیح طریقہ آیا وہ ہے جس سے خلفائے راشدین خلیفہ ہوئے، یا وہ جس سے حضرت معاویہ اور ان کے بعد کے لوگ خلیفہ بنے؟ ایک طریقہ کسی کام کے کرنے کا وہ ہے جس کی اسلام نے ہم کو ہدایت دی ہے۔ دوسرا طریقہ اسی کام کے کرنے کا وہ ہے جس کے مطابق اگر وہ کام کر ڈالا جائے تو اسلام اسے برداشت کر لینے کی ہمیں صرف اس لیے تلقین کرتا ہے کہ اسے مٹانے اور بدلنے کی کوشش کہیں اس سے بھی زیادہ بدتر حالات پیدا نہ کر دے۔ بڑا ظلم کرے گا وہ شخص جو ان دونوں کو ایک درجے میں رکھ دے اور دعویٰ کرے کہ اسلام میں یہ دونوں طریقے یکساں جائز ہیں۔ ایک محض جائز نہیں بلکہ عین مطلوب ہے، دوسرا اگر جائز ہے تو قابل برداشت ہونے کی حیثیت سے ہے، نہ کہ پسندیدہ اور مطلوب ہونے کی حیثیت سے۔ نمبر 2، خلفاء کے طرز زندگی میں تبدیلی۔ دوسری نمایاں تبدیلی یہ تھی کہ دور ملوکیت کے آغازی سے بادشاہ قسم کے خلفاء نے قیصر و کسریٰ کا سا طرز زندگی اختیار کر لیا اور اس طریقے کو چھوڑ دیا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین زندگی بسر کرتے تھے۔ انہوں نے شاہی محلات میں رہنا شروع کر دیا، شاہی باڈی گارڈ ان کے محلوں کی حفاظت کرنے اور ان کے جلووں میں چلنے لگے، حاجب و دربان ان کے اور عوام کے درمیان حائل ہو گئے، ریت کا براہ راست ان تک پہنچنا اور ان کا خود ریت کے درمیان رہنا سہنا اور چلنا پھرنا بند ہو گیا۔ اپنی ریت کے حالات معلوم کرنے کے لیے وہ اپنے ماتحت کار پردازوں کے محتاج ہو گئے، جن کے ذریعے سے کسی بھی حکومت کو بھی صحیح صورت حوال کا علم نہیں ہو سکا، اور ریت کے لیے بھی یہ ممکن نہ رہا کہ بلا توسط ان تک اپنی حاجات اور شکایت لے کر جا سکیں۔ یہ طرز حکومت اس طرز کے بالکل برعکس تھا جس پر خلفائے راشدین حکومت کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ عوام کے درمیان رہے، جہاں ہر شخص ان سے آزادی کے ساتھ مل سکتا تھا۔ وہ بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور ہر شخص ان کا دامن پکڑ سکتا تھا۔ وہ پانچوں وقت عوام کے ساتھ انہی کی صفوں میں نمازیں پڑھتے تھے اور جمعے کے خطبوں میں ذکر اللہ اور تعلیم دین کے ساتھ ساتھ اپنی حکومت کی پالیسیز سے بھی عوام کو آگاہ کرتے تھے، اور اپنی ذات اور اپنی حکومت کے خلاف عوام کے ہر اعتراض کی جواب دہی بھی کرتے تھے۔ اس طریقے کو حضرت علی نے کوفے میں اپنی جان کا خطرہ مول لے کر بھی آخر وقت تک نبھایا، لیکن ملوکیت کا دور شروع ہوتے ہی اس نمونے کو چھوڑ کر روم و ایران کے بادشاہوں کا نمونہ اختیار کر لیا گیا۔ اس تبدیلی کی ابتدا حضرت معاویہ کے زمانے میں ہو چکی تھی، بعد میں یہ برابر بڑھتی ہی چلی گئی۔ نمبر 3، بیت المال کی حیثیت میں تبدیلی۔ تیسری اہم تبدیلی بیت المال کے متعلق خلفاء کے طرز عمل میں رونما ہوئی۔ بیت المال کا اسلامی تصور یہ تھا کہ وہ خلیفہ اور اس کی حکومت کے پاس خدا اور خلق کی امانت ہے، جس میں کسی کو من مانے طریقے پر تصرف کرنے کا حق نہیں ہے۔ خلیفہ نہ اس کے اندر قانون کے خلاف کوئی چیز داخل کر سکتا ہے، نہ قانون کے خلاف اس میں سے کچھ خرچ کر سکتا ہے۔ وہ ایک پائی کی آمد اور خرچ کے لیے جواب دہ ہے، اور اپنی ذات کے لیے وہ صرف اتنی تنخواہ لینے کا حقدار ہے جتنی ایک اوسط درجے کی زندگی بسر کرنے کے لیے کافی ہے۔ دور ملوکیت میں بیت المال کا یہ تصور اس صورت سے بدل گیا کہ خزانہ بادشاہ اور شاہی خاندان کی ملک ہے، ریت بادشاہ کی محض باج گزار ہے اور کسی کو حکومت سے حساب پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ اس دور میں بادشاہوں اور شہزادوں کی بلکہ ان کے گورنروں اور سپہ سالاروں تک کی زندگی جس شان سے بسر ہوتی تھی وہ بیت المال میں بیجا تصرف کے بغیر کسی طرح ممکن نہ تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے زمانے میں جب شہزادوں اور عمرہ کی ناجائز املاک کا محاسبہ کیا، اس وقت انہوں نے خود اپنی 40,000 دینار سالانہ کی جائیداد جو انہیں اپنے والد عبدالعزیز بن مروان سے میراث میں ملی تھی بیت المال کو واپس کی۔ اس جائیداد میں فدق بھی شامل تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام خلفاء کے زمانے میں بیت المال کی ملک رہا تھا، اور حضرت ابو بکر نے اسے حضور کی میراث میں آپ کی صاحبزادی تک کو دینے سے انکار کر دیا تھا، مگر مروان بن حکم نے اپنے زمانے خلافت میں اسے اپنی ملک اور اپنی اولاد کی میراث بنا لیا۔
یہ تو تھا بیت المال سے خرچ کے معاملے میں ان حکمرانوں کا طرز عمل۔ اب بیت المال کی آمدنی کو دیکھیے تو نظر آتا ہے کہ اس کے بارے میں بھی حلال و حرام کی تمیز ان کے ہاں اٹھتی چلی گئی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے ایک فرمان میں ان ناجائز ٹیکسوں کی ایک فہرست دی ہے جو اس کے پیش رو شاہان بنی امیہ کے زمانے میں رعایا سے وصول کیے جاتے تھے۔ اس کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے بیت المال کی آمدنی کے بارے میں شریعت کے قواعد کو کس بری طرح توڑنا شروع کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ جو غیر مسلم اسلام قبول کر لیتے تھے ان پر بھی اس بہانے جزیہ لگا دیا جاتا تھا کہ یہ محض جزیے سے بچنے کے لیے ایمان لا رہے ہیں، حالانکہ اصل وجہ اس فعل کی یہ تھی کہ اشاعت اسلام سے ان کو بیت المال کی آمدنی کم ہو جانے کا خطرہ تھا۔ ابن اسیر کی روایت ہے کہ حجاج بن یوسف عراق کے واسرائے کو اس کے عاملوں نے لکھا کہ زمیں کثرت سے مسلمان ہو کر بصرہ و کوفہ میں آباد ہو رہے ہیں اور اس سے جزیہ و خراج کی آمدنی گھٹ رہی ہے۔ اس پر حجاج نے فرمان جاری کیا کہ ان لوگوں کو شہروں سے نکالا جائے اور ان پر حسب سابق جزیہ لگایا جائے۔ اس حکم کی تعمیل میں جب یہ نو مسلم بصرہ کوفہ سے نکالے جا رہے تھے تو وہ یا محمد پکار کر روتے جاتے تھے اور ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کہاں جا کر اس ظلم پر فریاد کریں۔ اس صورتحال میں بصرہ و کوفہ کے علماء و فقہا چیخ اٹھے، اور جب یہ نو مسلم روتے پیٹتے شہروں سے نکلے تو علماء و فقہا بھی ان کے ساتھ روتے جاتے تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے جب خلیفہ ہوئے تو خراسان سے ایک وفد نے آ کر ان سے شکایت کی کہ ہزارہ آدمی جو مسلمان ہوئے تھے سب پر جزیہ لگا دیا گیا ہے، اور گورنر کے تعصب کا یہ حال ہے کہ وہ اعلانیہ کہتا ہے کہ اپنی قوم کا ایک آدمی مجھے دوسرے 100 آدمیوں سے زیادہ عزیز ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت موصوف نے الجرح بن عبداللہ الحکمی کو خراسان کی گورنری سے معزول کیا اور اپنے فرمان میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی بنا کر بھیجا تھا، نہ کہ تحصیلدار۔ نمبر 4، آزادی اظہار رائے کا خاتمہ۔ اس دور کے تغیرات میں سے ایک اور اہم تغیر یہ تھا کہ مسلمانوں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آزادی سلب کر لی گئی، حالانکہ اسلام نے اسے مسلمانوں کا صرف حق ہی نہیں بلکہ فرض قرار دیا تھا، اور اسلامی معاشرہ ریاست کا صحیح راستے پر چلنا اس پر منحصر تھا کہ قوم کا ضمیر زندہ اور اس کے افراد کی زبانیں آزاد ہوں، ہر غلط کام پر وہ بڑے سے بڑے آدمی کو ٹوک سکے اور حق بات برملا کہہ سکیں۔ خلافت راشدہ میں لوگوں کی یہ آزادی پوری طرح محفوظ تھی۔ خلفائے راشدین اس کی نہ صرف اجازت دیتے تھے بلکہ اس پر لوگوں کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ ان کے زمانے میں حق بات کہنے والے ڈانٹ اور دھمکی سے نہیں بلکہ تعریف و تحسین سے نوازے جاتے تھے، اور تنقید کرنے والوں کو دبایا نہیں جاتا تھا بلکہ ان کو معقول جواب دے کر مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ لیکن دور ملوکیت میں ضمیروں پر قفل چڑھا دیے گئے تھے اور زبانیں بند کر دی گئی تھیں۔ اب قاعدہ یہ ہو گیا کہ منہ کھولو تو تعریف کے لیے کھولو ورنہ چپ رہو، اور اگر تمہارا ضمیر ایسا ہی زوردار ہے کہ تم حق گوئی سے باز نہیں رہ سکتے تو قید اور قتل اور کوڑوں کی مار کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ جو لوگ بھی اس دور میں حق بولنے اور غلط کاریوں پر ٹوکنے سے باز نہ آئے ان کو بدترین سزائیں دی گئیں تاکہ پوری قوم دہشت زدہ ہو جائے۔ اس نئی پالیسی کی ابتدا حضرت معاویہ کے دور میں حضرت حاجر بن عدی کے قتل سن 51 ہجری سے ہوئی، جو ایک زاہد و عابد صحابی اور صلحائے امت میں ایک اونچے مرتبے کے شخص تھے۔ حضرت معاویہ کے زمانے میں جب ممبروں پہ خطیبوں میں اعلانیہ حضرت علی پر لعنت اور سب و شتم کا سلسلہ شروع ہوا تو عام مسلمانوں کے دل ہر جگہ ہی اس سے زخمی ہو رہے تھے، مگر لوگ خون کا گھونٹ پی کر خاموش ہو جاتے تھے۔ کوفے میں حجر بن عدی سے صبر نہ ہو سکا اور انہوں نے جواب میں حضرت علی کی تعریف اور حضرت معاویہ کی مذمت شروع کر دی۔ حضرت مغیرہ جب تک کوفے کے گورنر رہے وہ ان کے ساتھ رعایت برتتے رہے۔ ان کے بعد جب زیاد کی گورنری میں بصرہ کے ساتھ کوفے بھی شامل ہو گیا تو اس کے اور ان کے درمیان کشمکش برپا ہو گئی۔
وہ خطبے میں حضرت علی کو گالیاں دیتا تھا اور یہ اٹھ کر اس کا جواب دینے لگتے تھے۔ اسی دوران میں ایک مرتبہ انہوں نے نماز جمعہ میں تاخیر پر بھی ان کو ٹوکا۔ آخر کار اس نے انہیں اور ان کے 12 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف بہت سے لوگوں کی شہادتیں اس فرد جرم پر لیں کہ انہوں نے ایک جھتنا بنا لیا ہے۔ خلیفہ کو اعلانیہ گالیاں دیتے ہیں، امیر المومنین کے خلاف لڑنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ کہ خلافت آل ابی طالب کے سوا کسی کے لیے درست نہیں ہے۔ انہوں نے شہر میں فساد برپا کیا اور امیر المومنین کے عامل کو باہر کیا۔ یہ ابو تراب حضرت علی کی حمایت کرتے ہیں، ان پر رحمت بھیجتے ہیں اور ان کے مخالفین سے اظہار برات کرتے ہیں۔ ان گواہیوں میں سے ایک گواہی قاضی شرح کی بھی ثبت کی گئی، مگر انہوں نے ایک الگ خط میں حضرت معاویہ کو لکھ بھیجا کہ میں نے سنا کہ آپ کے پاس حجر بن عدی کے خلاف جو شہادتیں بھیجی گئیں ان میں ایک میری شہادت بھی ہے۔ میری اصل شہادت حجر کے متعلق یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دائماً حج و عمرہ کرتے رہتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں۔ ان کا خون اور مال حرام ہے، آپ چاہیں تو انہیں قتل کریں ورنہ معاف کر دیں۔